جو والدین ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، مائیں اپنے کان کھول کر سن لیں، بزرگ جوان ہر کوئی کان کھول کر سن لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوزخ اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وہ شوہر جو خود تو نماز اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور بدی سے بچتا ہے، مگر اپنی بیوی اور بچوں کو نماز، نیکی اور خیر کی تلقین نہیں کرتا اور بدی سے انہیں روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیتا، وہ خود نیکی کر کے دوزخ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اپنے آپ عمل کی بنا پر بخشا گیا تو بیوی بچوں کو نیکی پر آمادہ نہ کرنے اور گناہ سے نہ روکنے کی بنا پر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شوہر خاندان کا سربراہ ہے، باپ سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری کہ وہ دوزخ سے خود بھی بچے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی بچائے۔ اور مائیں سن لیں کہ ماں کی ذمہ داری فقط بچوں کو دودھ پلا کر، گود میں پال کر، اسکولوں میں بھیج کر، نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ماں تجھ پر ختم نہیں ہو جاتی۔ قیامت کے دن ماں سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس بچے کو اچھے اچھے کپڑے تو دھو کر پہناتی تھی، مگر اللہ اور اس کے نبی کا دین بھی سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اللہ کے حضور جھکنا بھی اس بچے کو سکھایا یا نہ سکھایا؟ گھر کے ماحول کو فحاشی اور عریانی سے بچایا یا نہ بچایا؟ گھر کی فضاؤں میں دین کو داخل کیا یا نہ کیا؟ یہ بھی ماں سے پوچھا جائے گا۔ یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے کہ معاشرے میں نماز نیکی کا پیغام ہے، نماز نیکی کا۔ تو اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں اٹھو اور معاشرے میں نیکیوں کے نظام کو بپا کر دو، بدی اور گناہ کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دو، تاکہ پورا کا پورا معاشرہ نیکی کی آماجگاہ بن جائے، نیکی سربلند ہو، نیکی کو طاقت ملے اور بدی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے۔ نیکی کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، عبادات کو خالی رسم بنا کے نہ رکھ لو۔ دین محض پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، دین ایک نظام زندگی ہے، اور دین کی ہر تعلیم چاہتی ہے کہ وہ ایک نظام بن کر معاشرے میں پھلے اور پھولے، اور یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک شخص پر عائد ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ میں خواتین کے حوالے سے بھی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں جا کر یہ پیغام پہنچائیں، اور یہ فریضہ آپ بھی انجام دیا کریں کہ نماز جمعہ پڑھنے آپ تو آ جاتے ہیں، اجتماعات اور درس قرآن سننے کے لیے آپ تو آ جاتے ہیں، اور اگر خواتین کا انتظام ہو اور آپ کے پاس سواری بھی ہو، آپ کے پاس سواری بھی ہو اور آپ لا بھی سکیں، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ایسی بڑی مجبوری بھی نہ ہو لانے میں، تو کبھی سوچا کہ آپ اپنے گھر کی بیویوں کو بھی لا رہے ہیں ساتھ؟ کیا دین کو سمجھنا ان کا حق نہیں ہے؟ بولیے، کیا ان پر دین پر عمل کرنا فرض نہیں؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری بیویاں تعاون نہیں کرتی، گھر کی عورتیں تعاون نہیں کرتی، اگر وہ تعاون کریں تو ہماری کوشش 2 گنا 4 گنا ہو جائے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں شکوہ؟ جی ذرا دیر سے گھر گئے تو بیویاں پوچھ لیتی ہیں، جواب طلبی کر لی، گریبان پکڑ لیتی ہیں، بقول آپ کے گریبان پکڑ لیتی کہ دیر سے کیوں آئے؟ آپ پھر کہتے ہیں جی وہ قادری صاحب کا درس تھا، شب بیداری تھی، اجتماع تھا، مصطفی انقلاب کانفرنس تھی، تو اس طرح کی باتیں کر کے خدا جانے وہاں گئے بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بہانے بنا کر اب جان چھڑاتے ہیں، نام ہمارا استعمال کرتے ہیں، خدا جانے جاتے سیر و تفریح پر گئے ہوں، گلشن اقبال گئے ہوں، ڈزنی لینڈ گئے ہوں، جوائے لینڈ گئے ہوں، خدا جانے کہاں گئے، لبرٹی پھرتے رہے، مگر نام ہمارا بدنام ہوا۔ ناحق ہم مجبوروں پر ایک تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا۔
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کا یہ شکوہ ہے کہ گھر والی خواتین تعاون نہیں کرتی، تو دوسری طرف کبھی یہ سوچا کہ انہیں بھی کبھی ان مجلسوں میں لے آئیں؟ جو نشہ تھوڑا آپ کو مل گیا ہے اور آپ ان مجلسوں کو نہیں چھوڑتے اور ذوق پیدا ہو گیا ہے، آتے ہیں تو 2 گھونٹ ان کو بھی پلائیں، 2 گھونٹ ان کو بھی پلائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کیا نشہ ہے، تھوڑا ان کو بھی دیں۔ پھر دیکھیے صورت یہ ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوں گے، وہ اٹھائیں گی، چلیں بھائی دیر ہو رہی ہے، فوراً چلیں، مل کر چلیں گے، آپ 2 آتشا ہو جائے گا کام۔ تو آپ کا فریضہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں، سواری ہے، کوئی رکاوٹ گھریلو نہیں ہے، تو اپنی خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو ساتھ لایا کریں۔ پورا صفحہ بلاک ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اور جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ ذمہ داری ادا کریں کہ 1-1 2-2 بہنوں کو اپنے علاقے سے اور ساتھ لانے کی ترغیب دیا کریں۔ بات یہ ہے کہ عورتوں کا بھی حق ہے کہ انہیں دین سمجھایا جائے، وہ دین کو سنیں اور سمجھیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ نے ایک موقع آپ کو عطا کیا ہے، جہاں آپ خود آتے ہیں وہاں ان کو بھی لے آئیں اور پیغام ان تک پہنچائیں۔